تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 40 انبیاء کرام کی مزارات ہندوستان کے سرزمین پر ہیں۔ 40 انبیاء کرام کی مزارات ہندوستان کے سرزمین پر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کس کی مزار کہاں ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، لیکن مورخین نے اتنا ضرور لکھا ہے کہ ہندوستان کے سرزمین پر 40 انبیاء کرام کی مزارات موجود ہیں۔ ہمیں ہندوستان سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اپنا آبائی وطن ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے حب الوطنی من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، وطن سے پیار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ بلکہ لوگوں کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے کربلا کی تاریخ موجود ہے کہ کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ لیکن اگر وطن کو بچانے کی بات آئے، ہندوستان کو بچانے کی بات آئے، ہندوستان کو قربان ہونے کی بات آئے، تو ہندوستان کی حفاظت کے لیے، ہندوستان کی بقا کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہے اور ہمارے بچوں کی جانیں بھی حاضر ہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے علماء کرام نے جنگ آزادی کے موقع پر عطا کی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں اسلام یہاں پر کب آیا۔ مورخین نے لکھا ہے اور سیرت میں یہ بات ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا جو واقعہ رونما ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، اسی وقت سے اسلام کی کرن ہندوستان میں پھوٹی ہے اور اسی وقت اسلام ہندوستان میں آیا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں صحابہ کرام دریاؤں اور جنگلوں اور بیابان سے سفر کرتے ہوئے تشریف لائے، تھانہ کی سرزمین پر، بمبئی کی سرزمین پر آپ پہنچے اور آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، پھر پلٹ کر کے واپس گئے تو عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اب تعداد کے اعتبار سے ہم بہت کم ہیں، اس لیے اتنا دور سفر کرنے کی فی الحال آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد 711 عیسوی کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایک قافلہ تھا جو قافلہ ہند سے عرب کی سرزمین پر جا رہا تھا۔ اس قافلے میں مرد بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھے۔ جب یہ قافلہ سندھ کی سرحدوں سے گزرتا ہوا عرب یا ملک شام کی طرف روانہ ہوا، ہند اور سندھ یہ ہمارے 2 علاقے ہوا کرتے تھے، اب بٹ کر کے الگ الگ ہوئے ہیں، ہند اور سندھ۔ تو سندھ کا جو راجہ تھا، راجہ داہیر سنگھ، یہ اس کا نام ہے، اس کے لشکر نے اور اس کے سپاہیوں نے اس جانے والے قافلے کو لوٹا اور ان کے مال پر قبضہ کیا، ان کی عورتوں پر قبضہ کیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا اور ان کی عزت و آبرو وہ لوٹنا انہوں نے شروع کیا۔ وہ عورتیں چیختی اور چلاتی، اگر کوئی قافلہ عرب جا رہا ہے تو عرب کے نوجوانوں تک ہماری یہ داستان علم سنائی جائے، عرب کے نوجوانوں کو بتایا جائے کہ راجہ دابیر سنگھ یا راجہ داہیر سنگھ کے لشکر نے ہمیں لوٹا ہے اور ہماری عزت اور آبرو پر وہ آئے دن حملہ کرتے ہیں۔ ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ہندوستان سے یا سندھ سے عرب کے لیے روانہ ہوا اور اس وقت حجاج بن یوسف کے دربار میں وہ قافلہ حاضر ہوا اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ ہند کی عورتوں نے یہاں کے نوجوانوں کو پکارا ہے مدد کے لیے، عزت اور عفت کی حفاظت کے خاطر ہند اور سندھ کی عورتوں نے یہاں کے نوجوانوں کو پکارا ہے۔ حجاج بن یوسف نے سنا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ کیسے مدد کر سکتا، وہ خود ایک بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، اتنا بڑا ظالم تھا کہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ 90,000 لوگوں کو حجاج بن یوسف نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے۔ مطاف میں جہاں خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے وہاں کئی اولیاء کرام کو اس نے ذبح کیا ہے، آرڈر دے کر کے کتنے لوگوں کو ذبح کیا ہے، اس کی کتنے لوگوں کو مارا ہے، اس کی کوئی جو ہے نا وہ عدد متعین نہیں ہے، لیکن 90,000 لوگوں کو خود اس نے اپنے ہاتھ سے مارا۔ بڑا ظالم، بڑا جابر تھا حجاج بن یوسف۔ جو قافلہ آیا اور جس قافلے نے اپنا درد سنایا اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسی کے دربار میں حجاج بن یوسف کا بھتیجا، حجاج بن یوسف کا داماد بھی موجود تھا، جسے پوری دنیا محمد بن قاسم ثقفی کے نام سے جانتی ہے، اور یہ 17 سال کا نوجوان ہے، حجاج بن یوسف کا داماد ہے، حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے، نام محمد بن قاسم ثقفی ہے، عمر 17 سال ہے۔ جب اس کی کانوں سے یہ بات ٹکرا گئی
کہ سندھ کی عورتوں نے عزت اور عفت کی حفاظت کی خاطر ہمیں پکارا ہے، اس نے فوراً پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا سندھ سے آئے ہیں۔ اسی وقت اس 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے 6000 کا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر سندھ کا سفر کرتا ہے، اور سندھ آنے کے بعد وہ راجہ دابیر سنگھ اور اس کے لشکر پر حملہ کرتا ہے۔ صرف عزت کو بچانے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا محمد بن قاسم نے، اور 17 دن تک مسلسل جنگ ہوتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اور پھر 17واں دن گزار کر جو 18ویں کی شب آتی ہے، سارے مجاہدین اسلام اپنے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو رات کا ایک حصہ گزر چکا۔ محمد بن قاسم نے سوچا مجاہدین اسلام کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو آدھی رات کو محمد بن قاسم نے اٹھ کر ایک مجاہد کے خیمے سے پردہ ہٹایا، تو محمد بن قاسم نے کیا دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ دوسرے مجاہد اسلام کی اس نے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ تلوار کو سیقل کر رہا ہے اور تلوار کو تیز کر رہا ہے۔ تیسرے مجاہد کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تقریباً مجاہدین اسلام کی راتوں کا جائزہ محمد بن قاسم نے لیا تو دیکھا کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تلوار کو تیز کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اللہ میں مصروف ہے، کوئی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہے۔ محمد بن قاسم کو غیرت آئی، پردہ بند کیا اور خود اپنے خیمے میں چلے گئے، اور جانے کے بعد پوری رات محمد بن قاسم قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر لشکر اسلام کو تیاری کا حکم دیا گیا۔ لشکر اسلام تیار ہوا، مجاہدین اسلام تیار ہوئے۔ میدان جہاد اور میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے محمد بن قاسم نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا تھا نوجوانوں، آج کامیابی تمہارے قدموں کا بوسہ لے گی، آج کامیابی تمہارے تلووں کو چومے گی، کامیابی آج تمہیں ضرور حاصل ہوگی۔ ایک مجاہد نے آگے بڑھ کر کہا حضور ابھی تک تو ہم نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، ابھی تک تو ہم زخمی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک تو ہم خاک و خون میں تڑپے نہیں ہیں، ابھی تک تو ہم نے اپنے جوہر کو نہیں دکھایا ہے، پھر یہ کامیابی کی بشارت کیسے، یہ جیت کی خوشخبری کیسے؟ تو اس وقت محمد بن قاسم نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس تاریخی جملے کو آپ اپنے دل کے کانوں سے سماعت کریں اور اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ محمد بن قاسم نے اپنی قوم کے نوجوانوں سے اور اپنی لشکر اور سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا میرے نوجوانوں، میں خوشخبری اس لیے دے رہا ہوں کامیابی کی، جس قوم کے نوجوان، سنیے جملے کو، کیا تاریخی جملے تھے محمد بن قاسم کے، جس قوم کے نوجوان رات کے عابد ہوتے ہیں اور دن کے مجاہد ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدموں کو چوما کرتی ہے، اور جس قوم کے نوجوان رات کے عیاش اور دن کے سیاح ہوتے ہیں، ایسی قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ میں نے کامیابی کی بشارت اس لیے دی ہے کہ میں نے رات میں ہر مجاہد کا جائزہ لیا ہے، تو میرے ساتھ جو بھی مجاہد ہے وہ غفلت کی نیند نہیں سویا تھا، وہ عیاشی نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں نے اپنی ان ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تلوار تیز کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اللہ میں مشغول ہے، کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے نوجوانوں کو فتح اور نصرت ضرور عطا فرمائے گا۔ پھر 18ویں دن محمد بن قاسم نے راجہ داہر پر حملہ کیا اور آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور راجہ داہر کو شکست ہوئی۔ پھر اس کے بعد راجہ داہر سنگھ گرفتار کیا گیا، اس کے لشکر کو گرفتار کیا گیا، اور جو عورتوں کو اس کے لشکر نے قیدی بنایا تھا، ان کی آبرو لوٹتے تھے، ان سب کو آزاد کر دیا محمد بن قاسم نے۔ اور پھر امن و شانتی کا، اخلاق و کردار کا، تہذیب و تمدن کا قانون ایسا بنایا محمد بن قاسم نے کہ صرف 3 مہینے کی مختصر سی مدت میں، میں تاریخ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ چاہیں تو گوگل میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں محمد بن قاسم کی ہسٹری اور اس کی حیات اور تاریخ کی کتابیں آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 مہینے کی مختصر سی مدت میں ایسا ماحول بنایا تھا محمد بن قاسم اس 17 سالہ نوجوان نے کہ 1 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم اس کی سپاہ اور اس کے لشکر میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اور پھر جب محمد بن قاسم ہند اور سندھ کی سرزمین کو چھوڑ کر روانہ ہوئے تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، سیرت میں ملتا ہے
کہ یہاں کے بعض اب تک غیر مسلم مردوں اور عورتوں نے مل کر کے کہا تھا، او محمد بن قاسم، جب آپ کو فتح ہوئی، جب آپ کو غلبہ ملا، جب آپ نے راجہ داہر کو شکست دی، اسے قیدی بنایا، تو ہم ڈر گئے تھے کہ اب ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہے گی، ہمارے مکانات محفوظ نہیں رہیں گے، ہماری جائیداد محفوظ نہیں رہے گی، ہمارے بچے محفوظ نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، ان غیر مسلم مرد اور عورتوں نے کہا تھا، جب آپ کو رب نے فتح عطا فرمائی ہے، آپ نے امن و شانتی کا ایسا ماحول قائم کیا ہے کہ رات بھر ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ہم چین کی نیند سویا کرتے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، ہماری عزتیں محفوظ ہے، ہماری جائیداد محفوظ ہے، ہمارے مکانات محفوظ ہے، آپ نے آ کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے، بس ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آپ کی مورتی بنا کر کے پوجا کریں۔ محمد بن قاسم نے سے یہاں کی غیر مسلموں نے اجازت مانگی تھی، مگر محمد بن قاسم ایک مجاہد اسلام کا نام ہے، ایک مرد قلندر کا نام ہے، ایک اسلام کے زبردست سپہ سالار کا نام ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں، اسلام میں مورتی بنا کر اس کی پوجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے سختی سے منع فرمایا اور پھر سندھ کی سرزمین سے آپ روانہ ہو گئے۔ تو 711 عیسوی میں پہلی مرتبہ اسلامی لشکر ہند اور سندھ کی سرزمین پر آیا تھا۔ اس وقت یہاں پر اسلامی جھنڈا گاڑا گیا تھا، صرف عورتوں کی عزت کی بقا کے لیے، عورتوں کی عزت کو بچانے کے لیے۔ عرب جیسے لمبے اور دور کا سفر کر کے محمد بن قاسم 711 عیسوی میں یہاں پر آئے تھے، عورتوں کی عزت کی حفاظت بھی ہو گئی اور پرچم اسلام اور اسلام کا پیغام بھی نشر ہو گیا اور عام ہو گیا۔ اس وقت مسلمان بہت کم تھے۔ یہ ہمارا پہلا دور ہے، یہ ہمارا پہلا دور ہے۔ 4 دور ہم نے ہندوستان میں گزارے ہیں، 4 دور، اور اس 4 دور میں کم و بیش 1100 سال ہمارے مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، 1100 سال حکومت کی ہے۔ پہلا دور محمد بن قاسم کا ہے، میں تفصیل میں جاؤں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اب ہمارا دوسرا دور آتا ہے جسے دور غزنوی کہا جاتا ہے، سلطان محمود غزنوی کا دور کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بھی تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے بھی یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے، امن و شانتی کا ماحول قائم کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ہندو کش تھا، وہ ہندوؤں کو مارا کرتا تھا، غیر مسلموں کا خون بہایا کرتا تھا، لیکن تاریخ انہوں نے نہیں پڑھی ہے، یا اگر پڑھی ہے تو تاریخ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑا عظیم انقلاب برپا کیا تھا ہندوستان کی سرزمین پر، بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ کتنا زبردست بادشاہ تھا، کتنا بڑا عاشق رسول تھا، وہ کتنا بڑا بارگاہ رسول کا مؤدب تھا۔ وہ بھلا کسی کا خون بلا وجہ کیوں بہا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، سلطان محمود غزنوی وہ سلطان گزرا ہے جس نے کبھی بھی کوئی بھی جنگ بغیر نماز کے شروع نہیں کی ہے، بغیر نماز کے سلطان نے کوئی جنگ نہیں کی ہے۔ جب بھی جنگ میں جانا ہوتا، رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آپ جنگ کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے سلطان محمود غزنوی نے اپنی پوری عمر میں پوری 45 جنگیں کی ہے، 45 جنگ آپ نے کی ہے، اور یہ نماز اور عشق رسول اللہ اور خشیت ربانی کی برکتیں ہیں کہ 45 جنگوں میں سے ایک جنگ میں بھی سلطان کو شکست کا منہ دیکھنا نہیں پڑا ہے۔ جس جنگ میں سلطان جاتا پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا، جس جنگ میں سلطان محمود غزنوی جاتے پہلے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتے۔ یہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کی برکتیں ہیں کہ 45 جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں بھی سلطان محمود غزنوی کو شکست کا منہ دیکھنا نہیں پڑا ہے۔ اور کتنا بڑا مؤدب تھا یہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی۔ اس کے کئی وزراء تھے، وزیر تھے، اور ایک جو خاص الخاص وزیر تھا جس کا نام ایاز ہے۔ ایاز ایک شعر بڑا مشہور ہے نا، جسے ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے۔ تو خاص وزیر تھا ایاز، کس کا؟ سلطان محمود غزنوی کا۔ اور ایاز کا بیٹا تھا محمد، یہ ہمیشہ دربار میں رہتا۔ سلطان کو جب بھی کسی کام کی ضرورت ہوتی تو کہتے محمد تھوڑا پانی لانا، محمد ذرا کاپی قلم لانا، محمد فلاں چیز لانا۔ ایک مرتبہ عدالت میں سارے لوگ اکٹھا ہیں، جمع ہیں، سلطان محمود غزنوی کا خاص وزیر ایاز بھی ہے، محمد بھی ہے، لیکن سلطان محمود غزنوی نے کہا وہ ایاز کے بیٹے ذرا پانی پلا دینا، ایاز کے بیٹے پانی پلانا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایاز کے قدموں تلے زمین کھسک گئی، واللہ کیا بات ہے،
اللہ کیا ہو گیا؟ روزانہ سلطان میرے بیٹے کا نام لے کے پکارتے، اور ایاز کا بیٹا کہا، پسرے ایاز کہا، ایاز کا لڑکا کا نام نہیں لیا، کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ کہا بادشاہ میرے لڑکے سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی کہ آپ نے محمد کہنے کی بجائے ایاز کا بیٹا کہا ہے، پسرے ایاز کہا ہے، کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ایاز میں ایک عاشق رسول ہوں، میں ایک غلام مصطفیٰ ہوں، اور تیرے بیٹے کا نام تو نے میرے نبی کے نام پر محمد رکھا ہے، میں نے جب بھی تیرے بیٹے کو محمد کہہ کے پکارا ہے تب میں باوضو تھا، آج بے وضو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے رسول اللہ کا نام محمد زبان پر نہیں لایا، اسی لیے میں نے ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ یہ وہ سلطان تھا سلطان محمود غزنوی، بڑی لمبی داستان ہے ان کی، یہ ہمارا دوسرا دور ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے دو بڑے کارنامے ہندوستان کے سرزمین پر کیے ہیں۔ پہلا کارنامہ یہ ہے کہ ایک کرامتی فرقہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ امام صاحب وہابی کے خلاف کیوں بولتے ہو، دیوبندی کے خلاف کیوں بولتے ہو، اہل حدیث کے خلاف کیوں بولتے ہو، کیوں ان کا بائیکاٹ کرتے ہو، کیوں ان کے خلاف آپ کے بیانات ہوتے ہیں؟ سنیے، ہم سے بڑے جانکار سلطان محمود غزنوی تھے، ہم سے بڑے جانکار اور عاشق رسول سلطان محمود غزنوی تھے۔ شیعہ جماعت کا ایک فرقہ ہے جسے کرامتی فرقہ کہا جاتا ہے۔ آج کتابوں کے اوراق پر اس فرقے کا نام تو ہے، تاریخ میں اس فرقے کا نام تو ملتا ہے، لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی اس فرقے کا وجود نہیں ملتا جس کا نام کرامتی فرقہ ہے۔ اس فرقے کے بڑے ہی گندے اور غلیظ عقائد تھے۔ اس فرقے کے بانی نے بیت اللہ پر حملہ کیا ہے، اس فرقے کے بانی نے حجر اسود کو اوپر سے گرایا ہے، مقام ابراہیم کی توہین کی ہے، اس فرقے کے بانی نے معاذ اللہ کی توہین کی ہے، رسول اللہ کی توہین کی ہے۔ اس فرقے کا نام کرامتی فرقہ ہے۔ اس دور میں سلطان محمود غزنوی نے اس فرقے کا خاتمہ کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا دنیا کے جس علاقے میں بھی یہ کرامتی فرقہ ہوگا سلطان وہاں سفر کرے گا اور اس فرقے کو نیست و نابود کرے گا اور دنیا سے مٹا دے گا، اس لیے کہ یہ کرامتی جو فرقہ ہے میرے نبی کا دشمن ہے اور میرے اللہ کا دشمن ہے۔ یہ بڑا عظیم کارنامہ آپ کا تھا۔ آج یہی وجہ ہے کتابوں میں اور تاریخ میں اس فرقے کا نام تو ملتا ہے لیکن پوری دنیا میں کرامتی فرقے کا وجود آپ کو نہیں ملتا۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ۔ اور دوسرا جو بڑا کارنامہ ہے، جو غیر مسلم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، وہ سنیں۔ دوسرا ان کا جو کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ سومناتھ کے قلعے کو آپ نے فتح کیا، اور سومناتھ کا قلعہ وہ قلعہ ہے جہاں پر روزانہ 388 عورتوں اور کنیاؤں کی عزت لوٹی جاتی تھی، روزانہ 300۔ اور میں یہ ساری باتیں کتاب کی روشنی اور تاریخی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ سومناتھ کا جو قلعہ ہے اس قلعے میں روزانہ 388 تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کنیاؤں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی۔ بڑا زبردست قلعہ ہے۔ اس قلعے کی بڑی تفصیل ہے، اگر آپ کو پڑھنا ہے علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب گلستان کے 8ویں باب میں اس قلعے کے بارے میں لکھا ہے، کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجیے اس کو۔ بڑا وسیع و عریض، بڑا زبردست قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ تھا۔ اس قلعے کو آپ نے فتح کیا، اور فتح کیسے کیا اس کی ایک لمبی داستان ہے، اس کا ایک الگ طریقہ ہے۔ اندر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، قلعے کے اندر جانے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا، تو آپ ایک کنارے پر گئے تو وہاں پر دریا موجود تھا، کچھ عورتیں تھیں، اچانک ان کے چیخنے اور چلانے کی آواز آئی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ سلطان محمود غزنوی دوڑ پڑے، لشکر بھی دوڑ پڑا، اور دیکھا کہ کچھ عورتیں دریا کے کنارے کھڑی ہیں اور ایک عورت کو مگرمچھ لیے سمندر میں جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی تلوار لے کر کود پڑے اور پھر اس مگرمچھ کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے کیے اور اس عورت کو کنارے پہنچا دیا، اور ان ساری عورتوں نے کہا آپ تو انسان نہیں بھگوان ہو، کیا آپ نے بچا دیا؟ کہا کون ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ ان عورتوں نے کہا یہ جو قلعہ ہے یہ اس قلعے کی رانی ہے اور ہم یہاں نہانے کے لیے آئے تھے اور ہم سب اس کے کنیز ہیں، ہماری رانی نے پیر رکھا تو مگرمچھ نے اس کے پیر کو زمین اندر کھینچ لیا اور آپ بھگوان بن کر کیا اور بچا لیا، پر آپ ہے کون؟ اسلامی لشکر نے کہا ارے نہیں جانتے ہو، اسلامی لشکر کے جو سپہ سالار اور سردار سلطان محمود غزنوی یہی تو ہیں۔ وہ رانی نے جب یہ سنا تو آگے بڑھ کر کے قدموں کو چھونا چاہا، چومنا چاہا، آپ پیچھے ہٹ کے کہا اس کی اجازت ہمارے اسلام میں نہیں ہے، کہا کہ ہم اس قلعے کو فتح کر کے عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اس رانی نے کہا تھا جو غیر مسلم تھی قلعے میں جانے کا سراغ اور راستہ ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ قلعہ فتح ہونے کے بعد ساری عورتوں کی عزت کو بچایا جائے۔
ان کی عورتوں نے اس راستے کو بتایا تھا، اور پھر سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا، سومناتھ کے قلعے پر فتح کیا، اور جو عورتوں اور کنیاؤں کی عزت لوٹی جاتی تھی ان سب کی عزت کو حضرت سلطان محمود غزنوی نے بقا عطا فرمایا۔ یہ وہ سلطان محمود غزنوی ہیں، انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اس دوسرے دور میں مسلمانوں کا غلبہ کچھ زیادہ ہو گیا، اچھا غلبہ ہو گیا۔ ایک پہلا دور ہمارا 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کا دور ہے، اور دوسرا دور سلطان محمود غزنوی کا دور ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو پتہ چل جائے کہ ہندوستان میں اسلام آیا کب اور کیسے پھیلا، اور کس کس دور میں کون کون بادشاہ گزرے، اور پھر انگریزوں کی غلامی میں کیسے گیا، اور انگریزوں کی غلامی سے آزاد کب ہوا، کس نے آزاد کروایا۔ یہ ہمارا دوسرا دور ہے سلطان محمود غزنوی کا، جسے دور غزنوی کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارا ایک تیسرا دور بھی آیا جسے دور غوری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دور غوری۔ پہلا دور محمد بن قاسم کا، دوسرا دور سلطان محمود غزنوی کا، دور غزنوی جسے کہا جاتا ہے، اور تیسرا دور ہے دور غوری، شہاب الدین غوری بادشاہ، یہ بھی بڑا بادشاہ۔ اور پھر شہاب الدین غوری نے اسی ملک پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد مسلسل 19 دن تک جنگ ہوتی رہی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ 19ویں رات کو خواب میں جب وہ سو جاتے ہیں، خواب میں ایک بزرگ سفید لباس پہن کر آ کر کہتے ہیں، وہ شہاب الدین غوری، ہم نے پرتھوی راج کو تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے، پرتھوی راج کو تیرے حوالے کیا ہے۔ اس کے بعد صبح کی سفید نمودار ہونے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، پھر ان کو کامیابی ملی ہے۔ اسی چیز کو لے کر کے لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا، شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، محمد بن قاسم نے حملہ کیا، تو اسلام تلوار کے زوروں پر پھیلا ہے۔ ہم کہتے ہیں انہوں نے صرف عزت بچانے کے لیے حملہ کیا تھا، اور اسلام تو سب سے زیادہ صوفیاؤں کی بنیاد پر پھیلا ہے، اولیاء اللہ کی بنیاد پر پھیلا ہے، علماء ربانیین کی کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، فقیروں اور درویشوں کی تبلیغ کی بنیاد پر اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلتا، صرف ان 4 دوروں میں کم و بیش 1100 سال سے زائد ہمارے لوگوں نے حکومت کی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ چن چن کر کے مارا گیا ہو، دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا ہو، قتل عام کیا گیا ہو، جیسے آج کیا جا رہا ہے موب لنچنگ کے نام پر۔ اللہ اکبر، کئی کچھ لوگ ظالم کھڑے ہو گئے، ایک اگر داڑھی والا مل گیا سارے کتے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کوئی اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہے، دیکھا اس کے بدن پر اسلامی لباس ہے، سر پر ٹوپی ہے، اور چہرے پر سنت رسول کی فصل بہار داڑھی موجود ہے، اس کو ٹرین سے دھکا دے دیا، اس کو قتل کر دیا، اس پر جانوروں اور وحشی جیسا حملہ کر دیا۔ ایسا کوئی نہیں بتا سکتا، نہ تاریخ میں نہ سیرت کی کتابوں میں، کہ ہمارے مسلم بادشاہوں نے ایسا کیا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور اسلام بادشاہوں سے زیادہ ہمارے اولیاء کرام کی کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائے غریب نواز اپنے ساتھ کتنا لشکر لائے تھے، کتنی تلواریں لائے تھے، کتنے سپاہ کو لائے تھے، کتنے جنگجو ہاتھی ان کے پاس تھے؟ کچھ نہیں، ایک چادر، ایک چند فقراء ان کے ساتھ موجود تھے، چند غلام ان کے ساتھ موجود تھے۔ کوئی جنگ غریب نواز نے نہیں کی، لیکن مختصر سی مدت میں میرے غریب نواز نے 90 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنایا ہے۔ کون سا لشکر لائے تھے؟ کوئی لشکر تو نہیں تھا نا۔ یہ تیسرا دور ہے جسے دور غوری کہا جاتا ہے، شہاب الدین غوری کا دور، یہ تیسرا دور۔ چوتھا دور ہمارا آیا جسے دور مغل کہا جاتا ہے، مغل پیریڈ۔ اس دور میں کئی بادشاہ، سلطنتیں بنی، ریاستیں بنی، اور اسی دور میں اکبر بادشاہ بھی آیا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے۔ اسی دور کا جو آخری بادشاہ تاجدار ہے، جو ٹناٹن سنی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، بہادر شاہ ظفر ہے، جو اس مغل بادشاہ کا آخری بادشاہ کہلاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، مغل دور میں اکبر بھی آیا۔ اسلامی بادشاہوں میں سب سے بدماش اور بدترین بادشاہ اگر کوئی تھا وہ اکبر تھا۔ ہاں، اکبر تھا، لوگ اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اکبر سب سے بڑا بدترین بادشاہ تھا۔ علامہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے جد کیسے تھے، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرا جد اکبر نہیں تھا بلکہ بہت بڑا گمراہ تھا۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلامی بادشاہوں میں سنت رسول کو نکال کر کے پھینکا ہے، داڑھی کو۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس بادشاہ نے دین اسلام کو چھوڑ کر ایک نیا دین بنایا جسے دین الہی کہا جاتا ہے۔
یہ وہ بدترین بادشاہ ہے یہ دھیرے دھیرے اسلامی قوانین اور اسلامی مسائل کو مٹھانے لگا، اور پھر دوسرے مذاہب کو ایک ایسا مذہب اس نے بنایا کہ اس مذہب کی اچھی باتیں اس میں، اس مذہب کی اچھی باتیں اس میں، اس مذہب کی اچھی باتیں اس میں جمع کر کے ایک نیا مذہب جسے دین الہی کہا جاتا ہے یہ اس نے بنایا، اور پھر بڑے خرافات اس نے کیے، بڑے ظلم اس نے کیے، اور بڑا ہی مردود ظالم جفاکر بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، یہ بھی بڑے انصاف اور بادشاہ گزرے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے کارنامے ہیں، ایک ان کا جو بڑا عظیم کارنامہ ہے نا جو آج بھی زندہ ہے وہ یہ ہے کہ فتاوی عالمگیری لکھ کر کے آپ نے امت کے حوالے کیا ہے۔ فتاوی عالمگیری ایک کتاب کا نام ہے، فتوے کی کتاب، اتنی موٹی اور ضخیم کتاب ہے فتاوی عالمگیری۔ اور جانتے ہیں آپ کہ اس کتاب کو کتنے لوگوں نے مل کر کے لکھا ہے؟ 500 مفتیان کرام نے مل کر کے اس کتاب کو لکھا ہے فتاوی عالمگیری۔ پورے ہندوستان میں 2 فتاوی کی کتاب لکھی گئی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے ان 2 فتاوی کی کتاب کی۔ ایک فتاوی عالمگیر ہے جو اورنگزیب کے دور میں لکھی گئی، اور اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے لکھوائی، اور کن سے لکھوائی؟ 500 مفتیان کرام اس دور کے جمع کیے گئے اور ان سے کتاب لکھوائی گئی۔ اور کیا انداز تھا؟ ان مفتیان کرام کو پان کھلانے کے لیے خادم الگ، اور اگالدان پکڑنے کے لیے، تشت پکڑنے کے لیے خادم الگ، پانی پلانے کے لیے خادم الگ، کھانا کھلانے کے لیے خادم الگ، الگ الگ خدام رکھے گئے تھے۔ اتنی فیسلٹی کے بعد اور اتنے آرام کے بعد فتاوی عالمگیری اتنی موٹی کتاب وجود میں آتی ہے، مگر میں جب اپنے امام کی تاریخ پڑھتا ہوں تو دل قربان ہوتا ہے۔ 500 مفتیان کرام نے مل کر فتاوی عالمگیری اتنی موٹی کتاب کو لکھا ہے، اور بہت زیادہ سہولیات کے بعد لکھا ہے، مگر بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی علمی عظمتوں پہ قربان جائے، امام احمد رضا کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، تنہا امام احمد رضا 14ویں صدی کے مجدد ہیں، اتنی ضخیم کتاب لکھتے ہیں، اتنی موٹی کتاب لکھتے ہیں جس کتاب کا نام العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ ہے، اور جسے پوری دنیا فتاوی رضویہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ 2 کتابیں ہیں جو ہندوستان میں لکھی گئی جس کا آج بھی کوئی جواب نہیں ہے، ایک فتاوی رضویہ ہے اور ایک فتاوی عالمگیریہ ہے، اور یہ اورنگزیب کا بڑا عظیم کارنامہ ہے کہ فتاوی عالمگیری لکھ کر کے انہوں نے ہمارے حوالے کیا۔ اور اس کے علاوہ بڑے عظیم کارنامے، لوگ آج ان کو میڈیا پر بیٹھ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ کر لوگ ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، لیکن اگر وہ تاریخ پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا غیر مسلموں کے ساتھ بھی انہوں نے انصاف کا برتاؤ کیا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی انہوں نے انصاف کا برتاؤ کیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے انصاف اور بادشاہ تھے، بڑے انصاف اور، بلکہ میں صرف اشارہ دے کر کے گزر جاؤں، کسی معاملے میں کسی کو بڑا بنانے کی بات آئی تو اورنگزیب نے غیر مسلم کا نام پیش کیا تو والد نے مخالفت کی کہ انہیں نہ بنایا جائے، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے والد کی مخالفت کر کے کہا ابا حضور یہ ہے غیر مسلم لیکن اس کے اندر خوبیاں ہیں، اور یہ ذمہ داری اور یہ عہدہ باضابطہ طور پر اسے دیا جائے۔ اور لوگ ان کے خلاف آج بکواس کرتے ہیں، ان کے خلاف کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تاریخ کو کوئی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ 4تھا ہمارا دور ہے، اور یہاں پر اسلام کو بڑا غلبہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کے وصال کے بعد، ان کی وفات کے بعد مغل بادشاہوں میں عیاشی، آپس میں نفرتیں اور آپس میں کدورتیں اور آپسی اختلافات کی وجہ سے ترقی کی بجائے تنزل آتی گئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دھیرے دھیرے ہمارے اس ملک میں تنزل آتی گئی، اور پھر 1600 عیسوی میں انگریز کاروبار کے سلسلے میں ہندوستان آئے۔ 1600 عیسوی میں انگریز آئے تجارت کے سلسلے میں اور داخل ہوئے، منتیں سماجت کر کے ہاتھ پیر جوڑ کر کے داخل ہوئے، اور پھر دھیرے دھیرے، حالانکہ تجارت کرنا ان کا مقصد نہیں تھا بلکہ اس ملک پر حملہ کر کے یہاں کے بسنے والوں کو اپنا غلام بنانا ان کا یہ اصل مقصد تھا، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی بھی وجود میں آئی جو اسی سازش کا نتیجہ تھی، اور اس کے اندر کافی تفصیل ہے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے صوبے کرناٹک پر حملہ کیا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، حیدرآباد پہ حملہ کیا، اس کو اپنے کنٹرول میں کیا، الگ الگ ریاستوں پہ حملہ کر کے انگریز نے باضابطہ طور پر اپنی حکومت اور اپنے قانون کا سکہ یہاں پر گاڑا، قابض ہو گئے۔ اور پھر 1757 میں ایک سب سے پہلی جو جنگ ان کے خلاف کی گئی تھی سراج الدولہ نے، 1757 کی میں بتا رہا ہوں، پلاسی جنگ جس کو کہا جاتا ہے، میدان پلاسی میں جو جنگ ہوئی تھی
سراج الدولہ کے ساتھ 70,000 کا لشکر ہے اور ان انگریزوں کے ساتھ صرف 3,000 کا لشکر ہے، لیکن 70,000 کے لشکر کو گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے صرف 3,000 کے مقابلے میں۔ وجہ کیا تھی؟ صرف غداری، دھوکہ دہی، غداری کی بنیاد پر 70,000 کے لشکر جرار کو گھٹنا ٹیکنا پڑا 3,000 کے مقابلے میں۔ سراج الدولہ کا خاص رشتہ دار اور خاص وزیر تھا جس کا نام میر جعفر تھا۔ انگریزوں نے اس کو پیسے کی دولت دے دی، کہا ہم تمہیں گورنر بنا دیں گے پنجاب کا، ہم تمہیں سونا دیں گے، چاندی دیں گے، نوکر دیں گے، کرسی دیں گے، ساری چیزیں۔ مسلمان ہیں لیکن بک گئے انگریزوں کے ہاتھوں، اور سراج الدولہ سے اس نے بغاوت اور غداری کی، جس کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر تھوڑا اس کو تفصیل کر دوں، لیکن آج اعلانات اتنے ہیں کہ شاید 15 منٹ مجھے اسی میں لگ جائیں گے۔ میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سراج الدولہ کو شکست ہوتی ہے میر جعفر کی غداری کی وجہ سے۔ اس کے بعد مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے والد نواب حیدر علی نے مخالفت کی انگریزوں کی، جنگ ہوتی رہی، لیکن شیر میسور کو بھی شکست ہوتی ہے۔ ایک زبردست قائد ہے، رہنما ہے، ایک زبردست سپہ سالار ہے، ایک زبردست مرد قلندر، مرد مجاہد ہے، جس میدان میں قدم رکھے کامیابی ان کے تلوؤں کا بوسہ لے۔ شیر میسور کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی شکست ہوتی ہے میر صادق کی غداری کی وجہ سے۔ اور یہ دیکھیے نا، ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے غداری، ہے نا۔ سلطنت عثمانیہ کو اگر آپ پڑھیں گے نا، سلطنت عثمانیہ جو آسمانوں پر چلی گئی تھی، اور جو زمین پر آئی ہے نا، غیروں کی وجہ سے نہیں، اپنوں کی غداری کی وجہ سے زمین پر آئی ہے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ سلطنت عثمانیہ کو آپ پڑھی کتابوں میں پڑھیے، اتنا عروج اللہ نے سلطنت عثمانیہ کو عطا فرمایا تھا کہ جو آسمان سے بات کرے، لیکن زمین پر آئی اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ سراج الدولہ کو شکست ہوئی میر جعفر اپنوں کی غداری کی وجہ سے، شیر میسور کو شکست ہوئی اور پھر شہادت کا جام پینا پڑا میر صادق کی غداری، اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ جنگ ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد 1857 کا دور آیا، 1857 کا دور آیا، اور اس دور میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب متفق ہو کر، متحد ہو کر، سبوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کیا۔ انگریز اسے غدر کا نام دیتا ہے، مگر ہم اسے جنگ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر سے کہا گیا کہ انگریزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے خلاف جنگ کی جائے اور ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ باضابطہ بہادر شاہ ظفر بادشاہ نے کہا تھا، اب اس وقت انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی ہمیں اجازت ہے، جہاد کی اجازت ہے، کوئی مفتی فتویٰ دے دے تو میں جنگ کا حکم نافذ کر دوں، جہاد کا اعلان کر دوں۔ تو اس وقت سب سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی نے ان انگریزوں کے خلاف ان کی مخالفت کرتے ہوئے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ لوگ کہتے ہیں یوں ہی جہاد کا فتویٰ دے دیا۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، آپ چاہے تو بعد میں مجھ سے ریفرنس اور حوالے لے سکتے ہیں۔ جہاد کا فتویٰ کیوں دیا تھا علامہ فضل حق خیر آبادی نے؟ وجہ یہ ہے کہ انگریز ہندوستان میں عیسائیت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، کس کی؟ عیسائیت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے گاؤں ڈگر ڈگر نگر نگر شہروں میں اسکولز قائم کر رہے تھے، لیکن مدرسوں کو بند کرنے کی پوری کوشش چلی تھی۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہے۔ مدرسہ اسکول میں کیا ہوتا ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اسکول میں کتنے خرافات ہوتے ہیں، کتنی بے پردگی ہوتی ہے، کتنا ٹائم پاس ہوتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، جانچ ہونی چاہیے۔ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ مدارس اسلامیہ میں کیا رکھا جاتا ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جو یہ لے کے گھومتے ہیں نا ٹی وی کیمرہ وغیرہ، وہ مدرسے کے بچوں میں جا کے پوچھیں گے اب بتاؤ جی ہمارے اس دیش کے پردھان منتری کا نام کیا ہے، صدر جمہوریہ کا نام کیا ہے، اور ہوم منسٹر کا نام کیا ہے، نہیں بتا پائے۔ اچھا کب ملک آزاد ہوا تھا، نہیں بتا پائے۔ قوانین کب بنائے گئے، نہیں بتا پائے۔ تو اب وہ مائک میں آ کے بولے گا جی یہ دیکھو مدرسے میں صرف قرآن اور حدیث پڑھایا جاتا، دیش کے بارے میں کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ یہی سوال ان اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے کیا جائے، کیا دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ میں نے کئی اسکول کے بچوں سے پوچھا ہے بتاؤ قانون کب بنا اور دیش آزاد کب ہوا، کون ہوم منسٹر ہے، کون ہمارا کرناٹک صوبے کرناٹک کا چیف منسٹر کون ہے، بچے نہیں بتا پاتے۔ اگر مدرسے کے بچے نہیں بتاتے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ اور ہمارے یہ اپنے کچھ مسلمان بھی یہ انگلی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولانا کو انگلش اور کنڑ نہیں آتی۔ میرے بھائی اسے انگلش اور کنڑ نہیں آتی، تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟
اس نے عربی پڑھی ہے، دین پڑھا ہے، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی ہے، تو نے دنیا پڑھا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ دین پڑھا اور تو دنیا پڑھا ہے۔ اگر اسے کنڑا اور انگلش نہیں آتی ہے تو تجھے عربی بھی نہیں آتی ہے نا، اور عربی تو عربی ہے، تجھے تو حلال اور حرام معلوم نہیں ہے، تو حلال اور حرام کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا، اور پھر انگلی اٹھاتا ہے مولانا کو کنڑا اور انگلش نہیں آتی ہے، انگلش نہیں آتی ہے۔ انگلش پڑھنا فرض نہیں ہے، پر دین پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس نے تو فرض پڑھا ہے، انگلش نہیں پڑھے گا تو دنیا بنے نہ بنے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر دین نہیں پڑھا تو دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، قبر بھی برباد ہے۔ اس نے تو دین پڑھا ہے، اگر اسے انگلش نہیں آتی ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے اور اپنے سینے میں تو پتھر نہیں جگر کا ٹکڑا رکھتا ہے، آپ بیٹھ کسی امام کے سامنے صرف سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھ کے بتا، پھر میں مانوں ہاں تو لاجواب ہے کہ قرآن بھی پڑھتا ہے اور دنیا بھی پڑھتا ہے، لیکن نہیں ہے، بکواس کرتے، غیروں سے زیادہ تو اپنے انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ کوئی مولانا سب اب پڑھتے رہتا نا جمعہ میں اعلان انگلش میں آ گیا، اٹک گئے تو منہ دیکھ کر کے ہنستے ہیں، تپ ہے تم پر، اف ہے تم پر، تم ہنس رہے ہو۔ اس کو کتنا ہنسنا چاہیے کہ تم کو صحیح سے رکعت باندھنا نہیں آتا ہے، اس کو کتنا ہنسنا چاہیے کہ تم کو صحیح سے استنجا کرنا نہیں آتا ہے۔ اب اتنا بڑا مجمع بیٹھا، میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میں اگر پوچھوں نا کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے، لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ ارے طریقہ تو چھوڑو، استنجا کہتے کس کو ہے؟ ہم نے تو یہی سمجھانا پیشاب کرنے کو استنجا کہتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے۔ استنجا کہتے کس کو یہ نہیں معلوم ہے، اور تھوڑا انگلش نہ پڑھنے تو آپ ہنس رہے ہو امام کے اوپر، مولانا کے اوپر ہنس رہے ہو۔ اسے انگلش نہیں آتا، آپ کو عربی اللہ کا کلام نہیں آتا ہے، اس کو تو کنڑا نہیں آتی ہے، آپ کو تو نبی کی زبان نہیں آتی ہے۔ عربی تو میرے نبی کی زبان ہے، عربی تو صحابہ کی زبان ہے، عربی تو پنجتن پاک کی زبان ہے، تمہیں عربی نہیں آتی ہے۔ تم پر کتنا ہنسنا چاہیے؟ حد تو یہ کہ تم اپنے باپ کی جنازہ نہیں پڑھتے ہو، تم پر کتنا ہنسنا چاہیے؟ حد تو یہ کہ تم جمعہ نہیں آتے ہو، تم پر کتنا ہنسنا چاہیے؟ حد تو یہ کہ ہر جمعہ حجام کی دکان پر بیٹھ کر داڑھی نکال کے گٹروں میں پھینکتے ہو، تم پر کتنا ہنسنا چاہیے؟ شرم نہیں آتی علماء پر انگلی اٹھاتے ہوئے؟ اصلاح کیجیے اپنی، بدل ڈالیے اپنے انداز رویش کو، ورنہ علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے، زہر آلود ہوتا ہے۔ جو سونگے گا بیمار ہوگا، جو کھائے گا مر جائے گا، یہ علماء نے فقہاء کرام نے فرمایا ہے۔ ہنستے ہیں لوگ، ہنستے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اسی ہندوستان میں مدرسے بند کیے جا رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ اسکولوں میں، یہ شہروں میں اور دیہاتوں میں اسکولز قائم کیے جا رہے تھے عیسائیت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے۔ دوسری بات، انہی انگریزوں نے سنت ابراہیمی پر پابندی لگا دی، ختنے پر اور پردے پر بھی پابندی لگا دی۔ پردے پر کوئی عورت برقع نہیں پہن سکتی، پابندی لگا دی تھی۔ اور اسی طریقے سے اسی ہندوستان کی سرزمین پر ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ جو مسلمان فوجی ہوتے انہیں سور کی چربی اور ہندوؤں کو گائے کی چربی چکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سور کی چربی مسلمان چکے اور گائے کی چربی غیر مسلم چکے، یہ انہوں نے قانون نافذ کیا تھا۔ ان تمام ظلم کے پیش نظر، اور پھر پیسے ایڈوانس میں دے کر کے سارا اناج خرید کے رکھتے تاکہ کوئی لوگ دونوں دانے دانے کے محتاج ہو جائیں اور کوئی ہمارے خلاف بغاوت نہ کر سکے۔ ان سارے ظلم و ستم کی بنیاد پر علامہ فضل خیر آبادی نے سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور اس پر علامہ سید کافی کفایت علی مراد آبادی، علامہ مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی، ان تمام اکابرین اہل سنت نے دستخط کیے تھے۔ ہاں، جہاد انگریزوں سے ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، جنگ لڑی جائے اور ان کے ناپاک شریر سے ہمارے ہندوستان کو پاک کیا جائے۔ علماء نے بڑا عظیم رول ادا کیا ہے، لیکن افسوس ہمیں یہاں یہ ہوتا ہے، آج بھی گلی کے گیٹ پر سب سے زیادہ اگر کسی کے نام ہے تو مسلمانوں کے نام ہے، سب سے زیادہ درختوں پر کسی کی لاشیں لٹکی تھی تو مسلمان علماء کی لٹکی تھی، سنی علماء کی لاشیں لٹکی تھی۔ بلکہ ایک صاحب کہتے ہیں غیر مسلم، میں نے دلی اور اس کے اطراف میں 50 کلومیٹر کا جائزہ لیا تو کوئی درخت مجھے ایسا نظر نہیں آیا کہ جس درخت پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو۔ لیکن افسوس مسلمانوں، آج ان علماء ربانیین کے ناموں میں سے چند کا نام بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ پوچھئے نا آپ اپنی ضمیر سے، کتنوں کو میں جانتا ہوں، کتنوں کو میں یاد کرتا ہوں، کتنوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، نہیں معلوم ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف جنگ شروع ہوئی، اور جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ فتویٰ دیا گیا ہے تو گرفتار کیا گیا۔ وکیلوں نے کہا حضور آپ کو صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، جس نے بھی لکھا ہے تو آپ بچ جائیں گے۔
علامہ فضل خیر آبادی نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنی جان کی خاطر اپنے فتوے کو بیچ دوں اور فتوے کا انکار کر دوں؟ واللہ باللہ یہ میرا ہی فتویٰ ہے، اس کی ایک ایک سطر درست ہے، ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر ہے۔ اور پھر جب پتا چلا کہ آپ کا فتویٰ ہے، آپ کو سزا دی گئی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے سامان پر جو ہے قبضہ کیا گیا، آپ کے بچوں کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو جزیرہ انڈومان میں کالا پانی کی سزا کے لیے بھیج دیا گیا۔ جزیرہ انڈومان ایک علاقے کا نام ہے، ایک جزیرے کا نام ہے جہاں چاروں طرف سے صرف دریا دریا، سمندر سمندر، پانی پانی ہے، بیچ میں وہاں رکھا گیا، وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ آپ پر ڈھائے گئے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی وہاں بھی کتاب لکھتے تھے، نبی کی نعت لکھتے تھے، دین پھیلاتے تھے، اور پھر اتنے بیمار ہوئے، اتنے ضعیف اور کمزور ہو گئے، جو انگریز کا جیلر تھا اسے رحم آ گیا، کہا بابا آپ بڑے جو ہے نا وہ نیکوکار ہیں، بڑے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، آپ ابھی بھی انکار کر دیں کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یا یہ کہہ دیں فتویٰ میں نے لکھا ہے، لیکن مجھے اپنے لکھنے پر پچھتاوا اور افسوس ہے، میں آپ کو اپنے گھر بھیج دوں گا، آپ کے بیوی بچوں کیا بھیج دوں گا، رشتہ داروں کیا بھیج دوں گا۔ اٹھ کر کے بیٹھ گیا علامہ فضل خیر آبادی، کہا ظالم تو کہتا ہے کہ میں اپنا فتویٰ واپس لے لوں، نہ مجھے موت کا ڈر ہے، نہ موت کے بعد کسی اور چیز کا مجھے ڈر ہے، وہ فتویٰ میرا ہے۔ یہاں تک کہ اسی تکلیف میں علامہ فضل خیر آبادی کا انتقال ہوا اور وہی جزیرہ انڈومان میں آپ کی قبر بنی ہے۔ ان کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی، وہ بھی بڑے محب وطن بھی تھے اور انگریزوں کے سخت کٹر دشمن تھے، اور اتنے بڑے دشمن تھے انگریزوں کے کہ آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب انگریز ہمارا دیش چھوڑ کر چلے جائے نا تو یہ خوشخبری آ کر میری قبر پہ سنا دینا۔ اور چند علماء ان کے موت کے بعد، انگریز کے نکل جانے کے بعد جا کر کہا حضور مبارک ہو، انگریز چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایسوں کا یاد نہیں کیا جاتا۔ اسکولز میں، محفلوں میں چند ہی نام تو رٹوائے جاتے ہیں، مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، ہے نا، سبھاش چندر بوس، یہی تو نام ہمیں یاد ہیں۔ کسی علماء ربانی، علماء عالم حق کا نام بھی یاد ہے ہمیں؟ افسوس۔ علامہ سید کافی کفایت علی مراد آبادی نے بھی فتویٰ دیا تھا انگریزوں کی مخالفت کی۔ یہ کون ہے؟ میں نہیں کہتا، میرا امام کہتا ہے الملفوظ میں، میرا امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الملفوظ میں کہ سید کافی کفایت علی مراد آبادی میدان نعت کے سلطان ہیں۔ کیا ہے؟ سلطان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا میں نے تو کسی کی نعت نہیں سنتا، اس لیے کہ بہت سارے نعت خواں بہت ہے تو بڑھا دیتے ہیں تو بہت گرا دیتے ہیں، بہت غلط کہہ دیتے ہیں۔ میں دو لوگوں کی نعت صرف شوق اور ذوق کے ساتھ سنتا ہوں، ایک تو میرے چھوٹے بھائی حسن میاں کی سنتا ہوں اور ایک سید کافی کفایت علی مراد آبادی کی سنتا ہوں، اور کہتے ہیں مولانا سید کافی کفایت علی مراد آبادی میدان نعت کے سلطان ہیں، البتہ ان کا وزیر اعظم میں ہوں، ان کا وزیر اعظم میں ہوں الملفوظ۔ اتنے بڑے عاشق رسول، جب انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی تو انہیں بھی سزا دی گئی پھانسی کی، اور جب ان کو پھانسی پر لایا جا رہا تھا، جانتے ہیں آپ یہ نعت گنگناتے آ رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب موت سامنے ہو تو انسان کتنا گھبراتا ہے، کتنا گھبراتا ہے نا۔ اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے۔ موت سامنے ہو، رسی گلے میں ڈالی گئی ہے، انگریز پوچھتا کوئی آخری خواہش؟ ہاں، آخری خواہش یہ ہے زندگی بھر نبی کی نعت لکھتا رہا اور ایک اتنا موقع مل جائے کہ مرتے مرتے نبی کے نعت کہہ کر کے مر جاؤ۔ گلے میں رسی پڑی ہوئی ہے، آپ نعت گنگناتے ہیں۔ کون سی نعت ہے؟ فرماتے ہیں کوئی غل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نعت لکھنے کے لیے ماحول کا خوشگوار ہونا ضروری ہے، نعت لکھنے کے لیے انسان کا ٹینشن فری ہونا ضروری ہے، نعت لکھنے کے لیے انسان کا مطمئن ہونا ضروری ہے، مگر یہ کیسے عاشق رسول ہے کہ پھانسی کا پندہ گلے میں پڑا ہے اور پھر بھی فری ہو کر کے نعت کہتے ہیں کوئی غل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کہ کوئی دم کا چہچہ بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں، بہت لمبی نعت ہے، میں اختصار کر رہا ہوں، جو بھی پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، پھانسی کے پندے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، غور کیجئے کتنے اچھے اشعار ہیں، کہتے ہیں جو بھی پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی
وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ نعت آپ نے اس وقت لکھی تھی، آپ کو پھانسی کی سزا دی گئی، اور بے شمار علماء ہیں۔ قلت وقت پر میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، اور ان علماء کرام کے نام میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنانا چاہوں گا تاکہ ان کی روح کو تازگی اور خوشی ملے کہ چلو بھائی اتنے سالوں کے بعد تو کم سے کم ہمیں یہ کیا گیا۔ ان تمام علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ 1857 میں جب بغاوت شروع ہوئی، ان کے خلاف جنگ شروع ہوئی، کئی جانیں قربان ہوئی، لڑتے 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 1939 یعنی 1947 میں ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے، اور 1947 میں قانون بنا گئے 1949 میں، اور 1915 میں یعنی 1950 میں باضابطہ طور پر قانون نافذ کیا گیا، قوانین کو نافذ کیا گیا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جن علماء میں حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی کا نام سر فہرست آتا ہے، مولانا فیض احمد بدایونی ہے، مولانا کافی کفایت علی مراد آبادی ہے، عالم بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، ولی بھی ہیں اور سید بھی ہیں، مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی ہیں، مفتی عنایت احمد کاکوری ہیں، مولانا رسول بخش کاکوری ہیں، مولانا رضا علی خان بریلوی اعلیٰ حضرت کے دادا جان بھی ہیں، مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد محترم بھی ہیں، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہیں، مولانا رحمت اللہ کیرانوی بھی ہیں، مولانا ہدایت رسول یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شاگرد خاص ہیں، بلکہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بے شمار کرامتوں میں سے ایک کرامت کا نام مولانا ہدایت رسول ہے۔ ان کی بھی لمبی داستان ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ مولانا ہدایت رسول لکھنوی ہے، مولانا امام بخش صاحبانی ہے، مولانا معین الدین اجمیری ہے، مولانا تراب علی خواجہ ہیں، مفتی ریاض الدین ہے، مولانا غلام جیلانی ہے، مولانا کریم اللہ ہے، مولانا غلام احمد شہید ہیں، مولانا عبد الوہاب ہے، مولانا ڈاکٹر وزیر خان اکبر الہ آبادی ہے، مولانا اعتقاد علی بیگ ہے، مولانا نور الحسن ہے، مولانا رضی الدین بدایونی ہے، مولانا مفتی انعام اللہ خان ہے، مولانا سرفراز علی شاہ جہاں پوری ہے، مولانا لیاقت علی الہ آبادی ہیں، اور دیگر سینکڑوں علماء کرام ہیں جنہوں نے اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا، اپنے وقت کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے مال اور دولت کو قربان کیا، جنہوں جو تختہ دار پر لٹک گئے اور رسی کو اپنے گلے میں ڈالا، اور جن کے بدن پر استریاں جلائی گئی، اور جنہیں بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کر کے قتل شہید کیا گیا، اس کے بعد جا کر ہندوستان 1947 کو آزاد ہوا۔ 15 اگست کو دعا کریں اللہ پاک ہمارے اس ملک کو ہمیشہ لوگوں کی غلامی سے بچائے، امن و شانتی کا گہوارہ بنائے۔ آج پھر غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناپاک کوششیں کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو انگریز نے پردے کے پر پابندی لگائی تھی آج وہی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت انگریز جو مدارس اسلامیہ اور خانقاہوں کو مٹانے کی بات کر رہا تھا، آج لوگ درگاہوں اور مسجدوں کو منہدم کرنے، انہیں شہید کرنے اور مدرسوں پر بلڈوزر چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ایسے ظالموں کو نیست و نابود فرمائے۔ اچھی طرح یاد رکھیں ظالم کا ظلم زیادہ دن نہیں چلتا ہے، پتنگ جتنی بھی اونچائی پر چلی جائے اسے کٹنا ضرور ہے، ہر عروج جس میں غرور ہو اسے زوال ضروری ہے۔ آج یہ حکومت کی بنیاد پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ دور ہمارا ہوگا، زمانہ ہمارا ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، کرسی ہماری ہوگی، بس شرط یہ ہے مسلمانوں تم پکے ایمان والے بن جاؤ، خشیت ربانی کے پیکر بن جاؤ، سنت رسول کے پابند بن جاؤ، ساری کامیابیاں قدم سمیٹ کر کے تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، اور اسے ہمیشہ ہرا بھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ملک اتنا عظیم ملک ہے، اتنا پیارا ملک ہے کہ لوگ ہندوستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ میں نے جو شروع میں جملہ دیا تھا کہ جتنا فخر ہمیں مسلمان ہونے پر ہے اتنا ہی فخر ہمیں ہندوستانی مسلمان ہونے پر ہے، اور یہ اتنا پیارا ملک ہے کہ اس ملک کی تعریف کرتے ہوئے شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستہ ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہمیں کوئی اور کسی کا باپ ہندوستان سے نہیں نکال سکتا۔ ارے خواجہ اجمیری جس سرزمین پر ہو، اور سالار مسعود غازی جس سرزمین پر ہو، نظام الدین اولیاء جس سرزمین پر ہو،
اس ملک سے کوئی ہمیں نہیں نکال سکتا. جن کو جانا تھا وہ جا چکے. اگر ہمیں بھی جانا ہوتا ہم اسی وقت گئے ہوتے. ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے, اسی لیے تو ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. ہماری باپ داداؤں کی قبریں یہاں کی مٹی میں ہے, ہماری قبریں بھی بنے گی تو انشاءاللہ ہندوستان کے سرزمین پر بنے گی. ہمیں وطن سے محبت, اخلاق اور کردار کا بہترین ماحول قائم کریں, کوئی انگلی اٹھانے نہ پائے. لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان معاذ اللہ بڑے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو وطن سے پیار کرنے, وطن کی خدمت کرنے, وطن کو کی خوب حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.